تمہیں درجوں بلند کیا، اے اب جا کر یہ کہہ دو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے رسول تمہارے لیے تمہارے ذکر کو تمہارے رب نے بلند کیا۔ جبریل کو سب پتہ چل رہا ہے، لیکن جب محبت اپنے کمال کو پہنچ گئی تو اب کہا جا رہا ہے الف لام میم کاف ہا یا عین صاد، تاکہ خدا اور رسول کے علاوہ اس بات کو کوئی نہ سمجھے۔ جسے نہ جان سکے جبریل امین، اسے جان سکیں گے علماء دین۔ تو ایسی آیتوں سے عقیدہ بن ہی نہیں سکتا، کیونکہ معنی مطلب معلوم ہی نہیں۔ مگر قرآن میں دوسری قسم کی آیت ایسی ہے کہ اس کا ترجمہ تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہے کہ ترجمے میں جو ظاہر ہو اسے مان لیں۔ That is transferable but not acceptable۔ کسی لنگڑے لولے مولوی کی بھی ہمت نہیں، خود لنگڑا کے چلنا پسند کر لے گا مگر ترجمے میں لنگڑی نہیں مارے گا، کیونکہ جو ترجمہ تو ہو گیا لیکن ترجمے میں جو دکھ رہا ہے وہ ماننے کی ہمت نہیں۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، قرآن میں ہے ید اللہ، ید مانے ہاتھ، ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ، عبداللہ مانے اللہ کا بندہ، تو ید اللہ مانے اللہ کا ہاتھ۔ کس کی ہمت ہے کہ اللہ کا ہاتھ مانے؟ ترجمہ تو ہو گیا مگر ہمت نہیں ہے۔ اگر اللہ کے ہاتھ مانو گے تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا، اور اگر کندھا مانا تو سینہ بھی ماننا پڑے گا، ورنہ کندھا جڑے گا کہاں، اور اگر سینہ بھی مان لیا تو پیٹ ماننے کی مجبوری سامنے آئے گی، ورنہ سینہ رہے گا کہاں، اور جب پیٹ مان لیا تو دو ٹانگیں تو بنانی ہی پڑیں گی، ورنہ وہ ٹکے گا کہاں۔ چلے تھے خدا ماننے، بت تیار ہو گئے۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک، آکار سے پاک ہے، لیمٹ سے پاک ہے، لیمیٹیشن سے پاک۔ تو جب اللہ کے ناخن نہیں، اللہ کی انگلی نہیں، اللہ کی ہتھیلی نہیں، تو اللہ کا ہاتھ کہاں سے ہوگا؟ جب اللہ کو ہاتھ نہیں تو عبداللہ کا مطلب تو اللہ کا ہاتھ۔ تو علماء فرماتے ہیں ایسی آیتیں متشابہ ہیں، ان سے عقیدہ بنانا حرام ہے، کیونکہ اس کا جو ظاہر ہے کہ اللہ کا ہاتھ، اور اللہ کے ہاتھ ہے نہیں تو عقیدہ کیسے